اسلامی کیسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں تمام علماء کرام کی تقاریر، قرآن پاک کے سیٹ، تلاوت، نعتیں، قوالییں، آڈیو ویڈیو اور سیڈیز میں دستیاب ہیں۔ دکان نمبر 1، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔ بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگاتے ہوئے بھی آنے والا اٹھا کے لے جاتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس سے بچ سکتا ہو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ آج تک موت سے کوئی لڑ نہ سکا، کوئی بچ نہ سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو تو اٹھا کے پھینکتی ہے۔ ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو تو پیچھے سے گردن دبوچتی ہے۔ لہذا کوئی نہیں جو اس کے سامنے ٹھہر سکا ہو، جم سکا ہو، ٹکر لے سکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فنا کا فیصلہ نافذ کیا ہوا ہے۔ ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا، نہ کسی اور سے پوچھا جاتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت بھی اچانک آئے گی، اور ہماری طرف جو پیغام آتا ہے وہ بھی ایک دم آتا ہے۔ ایک چھوٹی قیامت، میں مر جاؤں، آپ مر جائیں۔ ایک بڑی قیامت، جب یہ ساری کائنات مرے گی، جب یہ سارا جہان موت کی نیند سوئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کی موت۔ اذا السماء انفطرت، آسمانوں کی موت۔ مفہوم، آسمان پھٹ گیا۔ اذا الشمس کورت، سورج کی موت۔ واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت۔ واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، پالتو جانور۔ واذا الوحوش حشرت، جنگلی جانوروں کی موت۔ تو یہ واذا البحار سجرت، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ، سمندروں کا بہنا۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، سمندروں کی موت، انسانوں کی موت، جنات کی موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے، ہر نفس کے لیے موت۔ کل من علیہا فان، جو اس زمین پر ہے اس کے لیے موت ہے۔ اس سے زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہے۔ اس سے زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ کل شیء ہالک، شیء یہ بھی شے ہے، جاندار نہیں لیکن شے ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اس دھاگے کے لیے بھی ہلاکت ہے، گھڑی کے لیے ہلاکت ہے، اس کپڑے کی ہلاکت ہے، اس کرتے پہنے ہوئے انسان کی ہلاکت ہے۔ کل شیء، ہر شے، جاندار بے جان، حسی معنوی، نوری ناری، آبی خاکی، فضائی ہوائی خلائی، ایک اللہ کے سوا ہر چیز کو موت نکل جائے گی۔ ساری زمین آج تو ایک مرتا ہے، ہم روتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی پہ رونے والا ہوگا ہی نہیں، سارے جو مر رہے ہیں، سارے جو مر رہے ہیں۔ ایسا ہی وقت ہوگا، یا اس سے تھوڑا سا قبل، یا اس سے تھوڑا سا بعد، سارا فیصلہ بعد اپنے معمول کے مطابق اٹھے گا۔ جمعے کا دن ہوگا تو تاجر آرام میں ہوں گے، کوئی لاہور جانے والے بھائی وہاں سے سودا ہفتے کا لانا ہے، لاہور کی تیاری میں ہوں گے۔ بچے اسکول جانے کے لیے ناشتے کا زور لگا رہے ہوں گے، ریڑھی والے ریڑھیاں جوت کے منڈی بھاگے جا رہے ہوں گے۔ وہ سارا نظام بالکل تیار۔ جمعے کو شادیاں بھی ہوتی ہیں، باراتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کہیں ولیمہ ہے تو دیگیں کھڑک رہی ہیں، کہیں باراتی کٹھے، کہیں ولیمے کے لوگ کٹھے، کہیں مراسی کٹھے، کہیں مساریاں سج رہی، کہیں سیاسی جلسے کی تیاری، کہیں تاجپوشی کی تیاری، کہیں لڑائی کی تیاری، کہیں سلو کی تیاری، کہیں امن کی آمین۔ حسب معمول پرندے بھی گھونسلوں سے نکلے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے اپنا دانہ چگنے کے لیے نکلے۔ یہ سارا نظام آپ یوں تصور کریں، چشم تصور میں، کہ جیسے ایک صبح ہوتی ہے فیصلہ کی، ایسی ہی ایک صبح ہوگی کہ اچانک فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، ایک خوفناک ہنگامہ اٹھے گا، اور وہ ماں جو بچے کو نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ سے نوالا ایسے گر جائے گا، اور وہ مکھن کا پیڑا زمین پہ گر جائے گا، ہاتھ کی روٹی توے پہ جانے کی وجہ زمین پہ گر جائے گا۔ باراتیوں کو دولہا بھول جائے گا، دولہا کو شادی بھول جائے گی، دلہن کو سہاگ بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، اولاد ماں باپ کو بھول جائیں گے،
جوان نہیں، معصوم دودھ پیتا بچہ، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس بچے کو دودھ وہاں پلاتی وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، اس طرح اچھالے گی ماں اس بچے، جیسے گلی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے ایسے پھینکے کہ میں بچ جاؤں، یہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن آج نہ یہ بچے گا نہ یہ بچے گا۔ آج سب نے مرنا ہے، رونے والا کوئی نہیں، آج دفن کرنے والا کوئی نہیں، آج جنازے کفن کے نظام ختم ہو گئے، آج سب کوئی زمین کے میں خود ہی پناہ ہونا ہے، کیا درند و پرند و چرند و جن و انس سب۔ اب بھائیو، اب آپ اپنی اور میری سوچ کو دیکھو کہ ہم اس ٹوٹ جانے والے گھر کے لیے پناہ ہو رہے ہیں، یعنی بڑی نادانی کی انتہا ہے، اے بنا لے، اے بنا لے، اے بناونا، اے بناونا، اے کر لے، اے کر لے، اے کر لے، اچانک بلاوا آ کر سب دھرا رہ جاتا ہے، پرائے حوالے کر کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے۔ کتنی محنت کی ان کے والد نے، کون سے کام شروع کیا، جب دنیا بن گئی تو قبر میں چلے گئے اور خود اولاد کے حوالے کرے، تو ان کے پاس بھی کتنے سال ہیں زندہ رہنے۔ وہ آدمی جب کہتا نا چلو میری طرف گزر گئی، میرے بچیاں دے کام آ گئے، بچیاں کو پتہ نہیں کام آتی ہے کہ نہیں آتی، کام آئے بھی تھے تو بچوں کے پاس کتنا وقت ہے اس سے نفع اٹھانے کا، 60 سال 70 سال، بس ختم کہانی۔ شیر شاہ سوری نے جب دلی فتح کیا تو کہنے کہا ہائے افسوس، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں دلی فتح کیا، 66 سال کی عمر میں شہید ہو گیا۔ یہی آپ سب کی اور میری کہانی ہے، ہم لوگ محنت کرتے 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 جب دنیا بن جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے پہ آ چکا ہوتا ہے، 99% کی اثر ہو چکی ہوتی ہے، 1% کی اگر فجر ہے تو بھی ان کی مغرب سر پہ آئی کھڑی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے میں کوئی دیر نہیں لگا تھا، گھڑیاں اتنی تیزی سے گھوم رہی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور شام ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایسے ہی دیوانے لوگ ہیں کہ چند سال کے پیچھے اتنے لمبے چوڑے نظام بنا دیے۔ حود علیہ السلام کی قوم کی عمر بڑی ہوتی تھی، 800-900 سال زندہ رہتے تھے اور 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ ایک مائی کا بچہ مر گیا 300 سال کا، تو وہ اس پہ بیٹھی رو رہی، ہائے نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا نہ دنیا دیکھی، تو اس کو حود علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے اماں تو اس پہ روتی ہے، ایک امت ایسی آئے گی جن کی ٹوٹل عمر ہی 70 سال 60 سال ہو، وہ کہنے لگے ہیں صرف 60-70 سال، اچھا کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ آگے وہ سوال کرتا کیا وہ رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ اگر میری عمر اتنی ہوتی لجعلتها سجدۃ واحدہ تو میں تو ایک سجدے میں گزار دیتا۔ وہ ہم اگر آج حیدرآباد میں آ کے دیکھ لے 60-70 سال والوں کے کیسے کیسے گھر ہیں، وہ تو ویسے بھی ہوش ہو کے گر جائے گی کہ یہ کیسے دیوانی دنیا ہے، کیسی پاگل دنیا ہے کہ ایک تو گھر بنا کے اس وقت جب 40 سال گزر چکے ہوتے، پیچھے رسی کتنی رہ گئی، اس کا تو سرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہاں ماربل لگاؤ، یہاں یہ لگاؤ، یہاں وہ لگاؤ، یہاں وہ لگاؤ، ادھر قبر کے کیڑے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں تو یہاں انتظار کر رہا ہوں تجھے ماربل کی سوچی، تجھے گرینائٹ کی سوچی ہو، یہ تیرے لیے تو یہاں انتظار ہو رہا۔ تو یہ دھوکے کا گھر ہے میرے بھائیو، یہاں اس کو اللہ نے توڑنا ہے، سب توڑے گا، آسمان زمین عرش کے نیچے ہر چیز، جبریل مقرب میکائیل مقرب فرشتہ بھی اللہ کے امر سے مر جاؤ۔ جبریل میکائیل کی تو عرش بھی سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو خاموش رہو، وقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا، سب نے مرنا۔ جبرائیل میکائیل اسرافیل عرش فرشتے، پھر اسرائیل کی بھی باری لگ گئی، چل بھائی تو بھی کھلاؤ، سب کی جان نکالنے والی کی آج اپنی نکل جائے گی، جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأت، اب کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، اب کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، پھر سے دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے سب کچھ بنایا، میں نے مٹا دیا، میں پھر بنا رہا ہوں،
پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے، پھر ارشاد فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بولو بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون، بولو ظالم کہاں ہے، این المتکبرون، اب بولو تکبر والے کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، لمن الملک اليوم، اس کی آج بادشاہی ہے، کوئی ہو جو جواب دے تو اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ یہ اس طرح دنیا کا اختتام ہوگا، پھر اللہ اسے اثر نو آباد کرے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نئی بچھائی جائے گی، والسماوات، آسمان نئے تانے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، سب کو اللہ کے سامنے آنا پڑے گا، یوم نسیر الجبال، پہاڑ غائب ہو جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان ہوگی، وحشرناہم، آج ہم مرد و عورتوں کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، آج ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، لقد احصاہم، تیرے رب کا ان کے گرد گھیرا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، نہ کوئی چھپ سکے، لا تخفی منکم خافیہ، نہ کوئی بھاگ سکے، این المفر، نہ کوئی لڑ کے نکل سکے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تو اللہ کا گھیرا تنگ ہوتا چلا جائے گا، نہ کوئی بھاگے نہ چھپے نہ لڑے، اور ہر انسان کل نفس بما کسبت رہین، اپنے اپنے کیے میں آج گروی رکھا ہوا ہوگا، غلط بولا، غلط تولا، غلط سوچا، غلط دیکھا، غلط سنا، آج اس کی قیمت دینی پڑے گی، غلط صحیح دیکھا، صحیح بولا، صحیح تولا، صحیح چلا، آج اس کی اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے قیمت دے گا۔ یہ لا ظلم اليوم، آج ظلم کسی پر نہیں ہے، نضع الموازین القسط یوم القیامہ، آج اللہ ترازو لائے گا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پہ ظلم نہ ہوگا، وإن كان مثقال حبة من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی یا برائی ہے، اتینا بہا، اللہ اسے میرے آپ کے سامنے کرے گا، وکفا بنا حاسبین، اللہ سے بڑھ کر کون ہے حساب کرنے والا، وإن منکم الا واردها، پل صراط بچھایا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ اپنی ذات کے ساتھ خود تشریف لائے گا، فرشتے آئیں گے، اس کے لشکر آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ کو لایا جائے گا، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کو لایا جائے گا، اور ہر انسان آج اپنی ذات میں ایسا مگن ہوگا کہ یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اپنی جان سے لالے پڑے ہوں گے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اللہ خود نیچے اتر چکا ہوگا، ادھر جہنم کی بھڑک ہوگی، ادھر جہنم جنت کی مہک ہوگی، پل صراط درمیان میں لچکدار ہوگا، ترازو ہل رہا ہوگا، انسانوں کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی، شاخصۃ ابصارہم، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، افئدتہم ہوا، دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، لا یسأل حمیم حمیما، خشعت الاصوات، آوازیں بند ہوں گی، زبانوں پہ تالے ہوں گے، فلا تسمع الا ہمسا، قدموں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہیں سنائی دے گا، ساری آدم کی نسل موجود، لیکن سب پہ تالا لگ چکا ہوگا، کوئی بول نہیں سکتا، ایسی خاموشی کا عالم ہوگا کہ اللہ اس خاموشی کو چیرے گا کہ حساب کے لیے تیار ہو جاؤ، کیے گو بھگتو، اب کیے گو بھگتو۔ کیسے دیوانے ہیں جن کے پیچھے اتنی طاقتور ذات لگی ہوئی ہو اور پھر وہ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، نہ نماز کا ہوش، نہ سچائی کا ہوش، نہ دیانت کا ہوش، پیسہ اور پیسہ اور صرف پیسہ، اور اسی میں گم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں بھائیو، بڑی سے بڑی رقم کو صفر سے ضرب دو تو صفر ہو جاتا ہے، ساری زندگی کی محنت کمائی کو موت سے ضرب دو گے تو صفر ہو جائے گا، صفر نہیں ہو گیا آج مروں، کتنی اس نے محنت مزدوری کرتے کرتے کتنا بڑا گھر بنایا، کتنی بڑی جائیدادیں بنائی، آج موت سے ضرب کھا کے صفر ہو گیا، وہ قبر پہ قبر چڑھی پئی ہے، پڑیا اس قبرستان میں جا کے ایک کونے میں سو گیا، چند دن کے بعد اس کی اولاد کو بھی نہیں یاد رہے گا کہ ہمارا کوئی باپ تھا جس نے مزدوریاں کر 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 کے ہمارے لیے اتنا رزق جمع کیا تھا، یہ بھی کہیں گے ہم نے سب کچھ کیا ہے، یہی دنیا کی ریت ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، صرف اپنا عمل ہوتا ہے جس سے آدمی عزت پاتا ہے یا ذلیل ہوتا ہے، اس سے میرے بھائیو اس وقت کی تیاری کرنا ہر عقل مند کا کام ہے،
کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں مہلت ملے گی، کوئی نہیں اس کو بعد میں کہا جائے گا کہ ہم اپنی تیاری کر لیں، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، پتہ نہیں کب آئے، تیاری کر کے رکھو بھائی۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں جن کو پوچھا گیا، جن سے اجازت لی گئی، باقی کوئی نہیں، لیکن موت سے ان کو بھی نہیں بچنا ہو سکا، ان کو بھی موت کا پیالہ پینا پڑا، اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ جواب ہے یہی وقت رہا، 1 گھنٹہ باقی ہے، 9:45 پر جو صحیح وقت ہے، یہ تو یہاں کے 9:45 ہو گئے نا، حکومت کے 9:45، 9:45 پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پیر کے دن 12 ربیع الاول۔ تو ملک الموت کے ساتھ جبریل آیا اور ایک فرشتہ اور آیا جو کبھی زمین پہ نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا اور آخری دفعہ آیا، نہ اس سے پہلی کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اعزاز میں ایک مقرب فرشتے کو اتارا، ساتھ ملک الموت کو، ساتھ جبریل کو۔ جبریل اور وہ فرشتہ اندر آ گئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو، اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہو گئے۔ جو کسی سے بھی نہ پوچھے وہ آج باہر کھڑا ہو گیا۔ تو ملک الموت اندر آئے، جبریل اندر آئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ صاحب نے فرمایا آ جائے، تو اندر آ گیا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے دل میں لگا ہے، یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجازت لے کے اندر جانا نہیں تو واپس آ جاؤ، اجازت ملے تو جانا نہیں تو آ جاؤ۔ اللہ اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا، نہ آئندہ کسی کو دے گا، آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں، اگر آپ رہنا چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں، آخری سانس، آخری دن، آخری گھنٹہ کوئی قید نہیں۔ ہاں اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو پھر میں اللہ کا امر پورا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکال لو تو نکال لو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا، ایسے کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق ہے، ان ربک الیک مشتاق، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے جانا ہی رہنا ہے۔ ملک الموت وہیں کھڑے ہو گئے، وہ مقرب فرشتہ بھی وہیں کھڑا ہو گیا، جبریل واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں یہ کہانی چل رہی ہے۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ نہیں۔ فالآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ مسئلہ اگر اللہ کے نبی موت پہ حل نہ کرواتے تو آج فیصلہ باد کے بازاروں پر وہ انگارے برستے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈی پر برستے، کیونکہ آج ہماری تجارت کی بددیانتی ان سے بڑھ گئی۔ دونوں اسرائیل مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیے گئے، نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، سود کا کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، زنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ سارے فیصلہ آباد میں، سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتے تو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، کوئی بندر، کوئی خنزیر، کسی پر پتھر کی بارش، کسی پہ آگ کی بارش، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو چیخ سے اڑا دیا، کسی کو پانیوں سے بہا دیا، کسی کو ہواؤں سے اڑا دیا، اگر اللہ کے نبی یہ مسئلہ اس وقت اللہ سے حل نہ کرواتے آج ہم میں کوئی اپنی اصلی شکل میں سلامت نہ ہوتا، پتہ نہیں کب کی نسل ختم ہو چکی ہوتی۔ جاتے جاتے اتنا بڑا کام کر گئے ہمارا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اوپر والوں کا ساتھ عطا فرما۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو جبریل بول اٹھے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد پھر میں بھی اس دھرتی پہ کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ۔ آج وحی کا دروازہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا آج اس کی انتہا ہو گئی۔ تو آپ نے اسرائیل کو حکم دیا اپنا حکم، اب اللہ کے حکم کو پورا کرو۔
ادھر اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا شروع کیا، آخری سانس میں پھر اپنی امت کو نصیحت فرمانی شروع کر دی، آخری سانس کی قیمتی بنایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز سے غفلت نہ کرنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، کہیں مال کے تکبر میں ان پہ زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ سارا دین دو جملوں میں، حقوق اللہ میں سب سے بڑی چیز نماز، حقوق العباد میں سب سے حقدار غریب مسکین لوگ، تو ارشاد فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اب آپ خود دیکھو فیصل آباد کی کتنی عورتیں ہیں نماز، کتنے مرد ہیں نماز، وما ملکت ایمانکم، کتنے لوگ ہیں جو اپنے نوکروں ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی زبان کو گالی سے بچاتے ہیں، ذرا سا غصہ آیا اور اس کی نہ ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی۔ ارے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، سارے فیصل آباد کی منڈی کو آگ لگ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، اور ایک مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا نقصان ہے۔ آپ چند سو کے پیچھے نوکر کو گالیاں نہیں کر رہے، بغیر وجہ کی گالیاں شروع ہوتی، تو جانوروں کو گالیاں نکال رہا، خود بھی جانور بن گیا۔ ایک ساتھ صاحب یا رسول اللہ، میں اپنے نوکر کی زیادتی کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں، کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے کہا 70 دفعہ معاف کروں۔ 70 دفعہ تو وہ کرے گا بھی نہیں، کہا آپ نے کہا 70 دفعہ کا، جیسے ہم کہتے ہیں 100 دفعہ معاف کروں، 100 دفعہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کرے معاف کرو، جب کرے معاف کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10 سال حضور کی خدمت کی، مجھے کبھی اف بھی نہ کہا، مجھے کبھی کوئی بھی نہ کہا، اوے یہ کیا کیا، اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا ساری زندگی میں۔ تو سارے دین کو دو باتوں میں جمع کر دیا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہیں تو کوئی دین نہیں۔ وہ کیا مسلمان ہے جس کے پیشانی اللہ کے دربار میں نہ ٹکتی ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ فیصل آباد میں بطوری مسجد میں ہم نے گشت کر کے 2 آدمیوں کو مسجد میں لایا، 1981 کی بات بتا رہا، میں نے ان سے بات کی تھی انفرادی طور پر بٹھا کر، ان پہ پتہ نہیں کیا اثر ہوا، کہنے کہ مولوی صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں ہیں۔ میں سمجھا غفوری مسجد میں پہلی دفعہ ہے، کہنے میں نے کہا اس مسجد میں، وہ تھے دونوں کی عمر 35-40 سال کا، نہیں جی نہیں ویسے ہی پہلی دفعہ ہے۔ میں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی، کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا جمعہ پڑھنے کے وہ بھی نہیں، میں نے کہا عید کرنے وہ بھی آج تک نہیں پڑھتے۔ کیا درد بھری آواز ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وہ یہ پڑھ کے نمازوں نے مصلی دکان پر رکھتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے دکان کا حرج ہوگا، وہیں سجدے کر رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ان کو کیا روؤں، جو پڑھتے ان کو رو رہا ہوں۔ یہ چند پیسے کی خاطر مسجد کے 4 قدم نہیں اٹھاتا۔ وما ملکت ایمانکم، دیکھو تمہارے گھر میں آئیں گے غریب بچے، غریب بچیاں، غریب عورتیں، غریب مرد، ان پہ فرعون نہ بن جانا، ان کی عزت اپنی عزت سمجھنا، انہیں وہ کھلانا جو خود کھاتے ہو، وہ پہنانا جو خود پہنتے ہو، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا۔ ایک صحابی ایک نوکر کو مار رہے، پیچھے سے حضور آگے، آپ نے کہا اللہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جتنا تو اس پر طاقتور ہے، اور کیا دن ہوگا جب یہ مدعی بن کر آئے گا اور تو مدعا علیہ ہوگا۔ تو وہ وہیں رونے لگا، یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے نام۔ ایک اور صاحب ہے کہ یا رسول اللہ میرا ملازم غلام غلطی کرتا میں سزا دیتا ہوں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا غلطی سزا برابر تو چھٹ جاؤ گے، سزا زیادہ غلطی تھوڑی تو سر لیے جاؤ گے۔ ان کا بس اس کا علاج یہی کہ میں اس کو آزاد کرتا۔ بھائیو، آپ کے گھروں میں بھی بچیاں مائیں کام کرتی ہیں، آپ کی دکانوں پر بھی کام کرتے ہیں، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، ان کی بہن کو، ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو۔ ایسے نہ زبان نکالو کہ ایسا ڈر سے ایسا ڈنگ مارے کہ 40 سال اسی میں تڑپتا رہے۔ تلوار کا بڑے سے بڑا زخم لگ کے مٹ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، اللہ کی قسم زبان کا زخم موت تک نہیں مٹتا۔ اس میں ہے کیا ہے، اس میں ہے کیا، یہ آواز آدمی دل سے نکال ہی نہیں سکتا، کیونکہ تلوار گوشت کو کاٹتی ہے، زبان دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے بات کرو۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ اخزن علیک لسانک، یہ دیکھیں یہ آپ نے زبان باہر نکالی، اس کو 2 انگلیوں سے پکڑا، اے معاذ اسے پکڑ کے رکھنا، اسے پکڑ کے رکھنا۔ آپ کہنے لگے معاذ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثقلت امک یا معاذ، ارے معاذ تیرا تک نہ رہے، جیسے ہم مذاق میں کہتے ہیں ارے معاذ تجھے خبر بھی ہے
سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے زبان کی کھیتی کا شکار ہوں گے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے زبان کے غلطی کھانے والے ہوں گے، زبان کی غلطی. تو جاتے جاتے بھی امت کو سبق دے گئے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ماتاکم سے سلوک کرنا. میرے بھائیو بات یہ ہے کہ آدمی تربیت سے بڑے بڑے ٹرالوں کو روک لیتا ہے، تربیت نہ ہو تو یہ 2 انچ کی زبان نہیں روک سکتا. آپ ہی کے ایک تاجر کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا، آپ کے بازار کو بڑا تھا، تو اس کو فون آیا کہیں کسی نے پیمنٹ نہیں دینی، تو اس نے ایک دم اس کو ماں کی گالی نہ کر. میں نے کہا کتنے لینے تھے؟ میں نے کہا پتہ نہیں 2 لاکھ کہا یا 10 لاکھ کہا، 12 کوئی لاکھوں میں رقم سے مجھے یاد ہے. میں نے کہا اگر سارا جہان سونے چاندی کا بن جائے تیرا اور وہ ڈوب جائے، سارا جہان سونے چاندی کا بن جائے اور وہ ڈوب جائے اور اس پر تو ماں کی گالی نکال دے، تو یہ تیرا بڑا نقصان ہوا ہے، وہ تیرا چھوٹا نقصان ہوا ہے. ارے ظالموں، پیسے کے پیچھے کیوں اندھے ہو گئے؟ کیوں پیسے کے غلام بن گئے؟ کیوں اپنے اللہ کے رسول سے حیا نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا سارے مجمع. آپ نے کہا ماں اطیبک، بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، اے بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے. پھر ایک دم آپ نے بات بدلی، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْكِ، لیکن یاد رکھ میرا امتی تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. سنبھالو، یہ سیکھنا پڑتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، ہمیں فائدہ کیا آپ کو تبلیغ میں نکالنا؟ یہ تربیت گاہ ہے، محنت کی جگہ ہے. آپ گاڑی روک لیتے، کالا روک لیتے، جہاز روک لیتے، زبان نہیں روک سکتے. غصہ آیا ابھی کل اسلام کی طرح لہراتی ہوئی، نفع دیکھا کیوں پڑے، گاڑی کو روک لیا، جہاز کو روک لیا، آنکھ نہیں روک سکے، نظر پھسلتی چلی، زبان پھسلتی چلی، قدم بہتتے چلے. کیا ہوا؟ سیکھا نہیں. بھائیو، مرنے سے پہلے ایسی زندگی بنا لیں کہ جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. جو سیکھ لے گا اللہ کو چمکائے گا. اس کے لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ. ایمان کا بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے، دکان کے بچانے سے زیادہ، گھر کے بچانے سے زیادہ، بچوں کے بچانے سے زیادہ. اس پر محبتیں قربان کرو، نفع قربان کرو گے اللہ تعالیٰ آخرت کے نفع نصیب فرمائے گا. یہ نفع قربان ہوں گے اللہ اگلے نفع نصیب فرمائے گا. اخلاق سے مزین ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو گئے، پھر یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا. جن کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا وہ تو بھائیو پھر بھی روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ہمارا تو پتہ بھی نہیں ہونا کیا ہے. پھر ایسی غفلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد بیوی ہیں جن کی گود میں حضور کا سر ہوتا تھا تو وہی آیا کرتے. باقی اگر ازواج مطہرات کی گود میں آپ کا سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واحد بیوی ہیں جن کی گود میں حضور کا سر ہوتا تھا تو پھر بھی وہی اترتے، جن کی برکت سے امت کو تیمم ملا. پانی ہار گم ہو گیا، ہار تلاش کرتے کرتے سفر تھا، سارا قافلہ رک گیا اور ہار تلاش ہوتے ہار ملا اور اتنے میں نماز کا وقت داخل ہو گیا. پانی کوئی نہیں. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پوچھنے میں، تیری وجہ سے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اب پانی نہیں، نماز کا وقت آ گیا، کیسے ہوگا؟ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات کو اتار دیا کہ پانی نہیں تو مٹی منہ پہ مارو اور چل پاک ہو جاؤ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے اس امت کو کیا مطلب تیمم ملا. کسی امت میں تیمم نہیں تھا، پانی ہی سے غسل ہوگا، پانی سے وضو ہوگا، مٹی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی پہلے امت کو تیمم عطا فرمایا. اس میں اب بھول رہی، اب اس پر بھی تیمم ہوتا ہے. مٹی لا کر منہ پہ مارو اور یوں کونیوں تک ہاتھ پھیرو، چل میرا بھائی پاک ہو کے اللہ اکبر پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تہجد. جنابت کا غسل ہو گیا، پانی نہیں ہے، تیمم کرو، کافی ہو گیا. ایسی مقدس ماں پھر جن پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو آسمان سے اتارا. منافقین نے تہمت لگا. صفوان ابن معطل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تو بالکل دبلی پتلی قدبت میں اتنا زیادہ وزن نہیں تھا تو انہوں نے پالکی رکھی اونٹ پر اور خود درختوں کے پیچھے ہو گئے تاکہ آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ اونٹ کو اٹھا کے لے چلیں گے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بیٹھتے دیکھا، بیٹھ گئی، انہوں نے دیکھا تو ہار غائب تھا، یہ ایک اور جگہ ہار گم ہوا، وہ میرا تو ہار گم ہو گیا، تو اتر گئی، ان کو اترتے نظر نہیں آئی، وہ بھاگی پیچھے جہاں سوئی پڑی، یہ آئے، انہوں نے اٹھایا، پالکی کو اٹھایا تو ان کا وزن تو تھا نہیں کرنا، لہٰذا انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے پالکی اٹھا کے اونٹ پہ باندھے اور اونٹ کو لے کے چل گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کر کے تو قافلہ بھی چل چکا، اونٹ بھی غائب ہے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چلو، ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کے ذمہ تھا پیچھے چلنا تاکہ پیچھے کوئی رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی، کوئی سامان رہ گیا، کوئی آدمی بچھڑ گیا، کوئی سواری بچھڑ گئی تو اس کو لے کے آ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسی درخت کے نیچے اپنی اینٹ کو سہارا بنایا اور پھوڑنی اوپر لے کے سو گئے۔ اتنے میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور زور سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اپنا اونٹ آگے کیا، خود پیچھے چھپ گئے، انہوں نے اونٹ پہ بٹھایا، آپ بیٹھ گئی، اور اس میں تو انہوں نے اونٹ کو ہانکا اور چلتے 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 شام کو قافلے چلے گئے۔ بس دن کا آنا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے بات اڑا دی، تہمت لگا دی۔ حضرت ہانکا اور چلتے 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 شام کو قافلے چلے گئے، بس دن کا آنا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے بات اڑا دی، تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مجھ پہ تہمت لگ سکی۔ ایک مہینے ایسی آگ لگ گئی سارے مدینے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، تو رات کو گئی باہر ضرورت کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، ان کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا ایسا نستا ستیہ ناس ہو نستا۔ نستا ایک صحابی ہیں بدری، 3 صحابہ بھی اس میں پھنس گئے تھے، باقی تو منافق ہوا دے رہے تھے، لیکن حسان بن ثابت، نستا بن عسال، حمنہ بنت جحش، یہ 2 مرد ایک عورت، یہ بھی اس میں استعمال ہو گئے نادانی۔ انہوں نے کہا ایسا نستا ستیہ ناس ہو نستا۔ حضرت عائشہ نے کہا تو بدری آدمی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، کہنے کہ تمہیں خبر بھی ہے تیرے بارے میں کیا کہتا پھرتا ہے؟ کہنے کہ کیا؟ تب وہ یہ کہتا پھر رہا ہے صفوان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی مجھے تو پیشاب بھول گیا، انہیں قدموں کے واپس آ گئی اور سیدھی اپنے باپ کے گھر چلی گئی اجازت لے کر، اور 3 دن 3 رات رو 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 کے برا حال۔ تیسرے دن حضور تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ عائشہ میں تیرے لیے استغفار کر سکتا ہوں، اس حد تک ماحول بن گیا، اتنی بدگمانی پھیل چکی، کوئی ایسی بات ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، استغفار کر۔ تو عائشہ جو 3 دن سے رو رہی تھی ایک دم ان کی آنکھ میں خوش ہو گئی، تو ام رومان رضی اللہ عنہا ماں تھی، کہنے کی بیٹی جواب دے اللہ کے رسول کو، کہنے ایک دم میرے آنکھ میں خوش ہو۔ میں نے کہا اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ ماننے کے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو میں کیسے اپنے اوپر بہتان باندھوں؟ میں بس وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فرمانے کہ مجھے غم میں حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، تو میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا گلہ اللہ کو سناتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں سناتی۔ کہنے کہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ غم وہی کے آفات ظاہر ہو۔ فرمانے کہ میرے دل میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو خواب دکھا دے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، یا ویسے حکم آ جائے گا عائشہ پاک دامن ہے، میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا، تو ایک دم وہی کے آفات۔ اور میں نے دیکھا اپنے باپ اور ماں کو تو ان کے چہرے کا رنگ کالا پڑ چکا تھا خوف کی وجہ سے، پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے۔ میرا باپ بھی تھر تھر کانپ رہے، میری ماں بھی تھر تھر کانپ رہی، اور میں مطمئن تھی، مجھے تو پتا تھا کہ اللہ پاک میری پاکیزگی کو بیان کرے گا جب بھی کرے گا، لیکن ان دونوں کا حال یہ تھا کہ ابھی مرے ابھی جان نکلی ابھی جان نکلی۔ ایک دم آپ نے آنکھ کھولی، جب آپ پر وحی اترتی تھی تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی، چہرے پہ پسینہ آیا، آپ نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا تھا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری پاکیزگی کے لیے قرآن اتارا، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ یہ پورے 2 رکوع اللہ نے پڑھا، یہ پڑھ کے سنائے تو حضرت ام رومان کہنے لگی اٹھ عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان کا نہیں، اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے میری پاکیزگی کو آسمان سے اتارا۔
وہ मां आयशा जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो ऐसा रोनी कि सारी ओढ़नी तर हो गई, तर मोटी मोटी ओढ़नी होती थी, मोटी चादर, हाथ की बनी हुई चादर आंखों से भीग गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो उनको इजाजत दे दी। देखा तो अम्मा आयशा का रो रो के बुरा हाल, फरमाने लगे अम्मा आप क्यों रो रही, आप तो अल्लाह के महबूब की महबूबा हैं और आपको अल्लाह ताला ने अपने नबी की सबसे प्यारी बीवी बनाया, आपके लिए आयत तयम्मुम आई, आपके लिए आसमान से पाकीज़गी की आयत आई, आपकी गोद में अल्लाह के नबी ने जान लिया। हमारे नबी जब फौत हुए तो हुजूर का सर हजरत आयशा के सीने पर था, हजरत आयशा की छोड़ी हुजूर के सर पर थी और आपका सर मुबारक यूं डाल लगा हुआ आपके सीने पर था। इस हाल में अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए। माता बैन नहरी व सहरी, मेरी छोड़ी और सीने के दरमियान अल्लाह के नबी अल्लाह के हाजिर हुए, ये हजरत आयशा। लेकिन ये सारी बातें बताई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तो हजरत आयशा फरमाने लगी अब्दुल्ला मुझे धोखा न दे, काश मैं पैदा ही न होती, काश मैं मिट गई होती, मिटा दी गई होती और मैंने ये दुनिया देखी न होती। ऐसे अल्लाह के खौफ के साथ दुनिया से जा रही हैं जबकि अल्लाह के नबी की सबसे महबूब तरीन बीवी हैं। हमारी औरतों ने मौत के लिए क्या तैयार किया हुआ है, जो ऐसे मुस्लिम हमारे मर्दों ने मौत के लिए क्या तैयार किया हुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जिनका हाथ हुजूर ने अपने हाथ में पकड़ कर इरशाद फरमाया था अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। इतनी बड़ी खुशखबरी लेने के बाद रोजाना हर रात को हजरत अली हाथ उठा के कहते थे आहिन आह मिन क़िल्लति ज़ात व बु'दि सफ़र व वहशति तरीक़, ए मेरे मौला सफर बड़ा लंबा है, अकेले मुझे जाना है, अमल मेरे पास थोड़ा है, या अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा। यानी आप देखो जिसको नबी के घर के सामने घर मिल जाए उसका अमल भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं अल्लाह अमल थोड़ा, सफर लंबा, तन्हाई का सफर, या अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमा दे। ये उस शख्स की पुकार थी जिसको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। मैंने क्या तैयार किया, आपने क्या तैयार किया। तो इसलिए भाइयों इस शुक्र करें हम अभी जिंदा हैं, लेकिन बहरहाल बच तो नहीं सकते, मौत तो आकर घेरा डाले। तो इस कदर इसलिए कि मौत हमें घेरा डाले हम उसकी तैयारी कर चुके हों, उसके लिए सामान इकट्ठा कर चुके हों और अपने अल्लाह को राजी कर चुके हों। हम कहते हैं भाइयों ये तरबियत करो, माहौल वक्त लगाओ, अल्लाह की राह में करो, तबलीग में जाओ। ये कोई जमात नहीं है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को सीखने का रास्ता है, सीखने का काम है। जो सीख लेगा अपना ही नफा उठाएगा। कम अज कम हर महीने 3 दिन तो फिरा करो, सिर्फ 3 दिन आप हर महीने करना शुरू कर दें, 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। सिर्फ 3 दिन अपनी तबीयत पे जबर करके निकल जाएंगे, फिर अपनी बीवियों को लगवाओ 2-3 महीने के बाद 3 दिन आप खुद उनके अंदर देखोगे कैसी तब्दीली आती है। तो इसलिए थोड़ा सा कर लो भाई, और कम से कम आज से इतना तो करो कि नमाज न छूटने पाए। आप अक्सर ताजा बैठे हैं माल की, एक कमाई में शरीयत को लाओ, कमाई में शरीयत को लाओ। गलत तरीके की तिजारत सिवाय जहन्नम से कुछ नहीं। और अल्लाह का फजल है 7-8 साल पहले ये सितारा वालों के चेयरमैन फौत हुए थे आजिज़ गफूर मरहूम। तो मैंने वहाँ ऐसे ही बयान किया था, उनके भाई से मिला, फिर इदरीस से मिला, उनको तरजीह दी कि आप सूद छोड़ो। तो उन्होंने अल्लाह के फजल से उस वक्त नियत की, सारे सूद से अपने आप को निकाला। इतने बड़े इदारे का सूद से निकलना कोई आसान काम नहीं। फिर उसके बाद अगला स्टेप उठाया कि सारे इदारे को शरीयत के मुताबिक डाला, जो चीज उसमें खिलाफ शरीयत की सारी खत्म। 3 साल उनको लगे, 3 साल हर चीज को उन्होंने पेश की कि ये कैसी है। आप लोगों को उनकी तिजारत में होती है, तरतीब चल रही है, इस तरतीब में क्या गलत है क्या सही है। बहुत सा गलत चल रहा है, आपको पता ही कोई, कुछ सही भी चल रहा है, उसका भी आपको पता कोई, वो कुदरती सही चल रहा है। तो उन्होंने 3 साल इसमें लगाए और सारे अपने इदारे को उन्होंने सूद से पाक किया। तो जितने गैर शरई उसमें चल रही थी तरतीबें उससे पाक किया और सारा इदारा शरीयत के मुताबिक लेकर आया। तो भाई आज भी ये नियत करें, अत्ताजिर सदूकुल अमीन, ऐसा ताजर जो सच्चा दयानतदार होगा, ये नबियों सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। इस तिजारत शरीयत के मुताबिक उसमें कोई गलत चीजें ना हो, कोई गलत निजाम ना हो। और दूसरा, अल्लाह ने रिस्क दिया है उसकी ज़कात से। अल्लाह ताला ने कितना एहसान फरमाया कि सिर्फ 2.5 रुपए रखे, सिर्फ 2.5 रुपए।
100 पे 2.5 रुपए, बनी इसराइल के 100 पे 10 रुपए, आप पे 2.5 रुपए, और वो भी अल्लाह ने दिए। और किस 100 पर जो सारा साल पड़ा रहे आपके इस्तेमाल में नहीं आया, कैसे 2.5 रुपए मेरे गरीब बंदे को देते? माल की ज़कात निकाल। मेरा तजरिया ये है कि नमाज पढ़ने वाले 100 में 5 हैं, ज़कात देने वाले 100 में 1 नहीं है। वो कहीं 1000 पे जाके एक आदमी बनता जो ज़कात देता है। तो अपने माल की ज़कात निकालने ताकि आपका माल पाक हो, फिर कोशिश करके ज़कात से अलावा देने का रिवाज है। जितना अल्लाह को दोगे उतना अल्लाह वापस कर दे, जितना लोगे उतना वापस कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बैठे थे, साइल आ गया, तो आपने इमाम हसन से कहा, अम्मा से कहो वो जो 6 दिरहम है ना उसमें से 2 दे दो। वो गए, उन्हें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि अब्बा 2 दिरहम मांगे। उनके मुंह से निकल गया वो तो आटे के लिए रखते थे, तो आटे के लिए रखते थे। उन्होंने कहा अब्बा वो कह रही है तो आटे के लिए रखते थे। अच्छा, आले रसूल भी पैसे का यकीन रखे, तो जगह सारे ही देते, सारे देते। वो 6 के 6 लेकर फकीर को दे दिया। वहां से भी अच्छे नहीं, एक आदमी को उसकी नकेल पकड़े हुआ है, कहा मैंने बेचना है। आपने कहा मैं खरीदार हूँ लेकिन उधार। मैंने कहा ये ठीक है। कहने का आपने पूछा क्या लोगे? कहा ये 140। मैंने कहा बांध दो। उन्होंने बांध दिया। वो अभी घर में पहुंचा के एक दूसरा आदमी आ गया, कहा जी ये किसका है? चलिए फरमान मेरा। कहा आप बेचेंगे? हाँ बेचता हूँ। नकद बेचूंगा? कहा जी नकद। वो कहने का क्या लेंगे? कहने के 200। उन्होंने थैली निकाली, का ये 200 की, 200 की नहीं 140 उधर भिजवाए, 60 लेकर घर आए। हज़रत फातिमा के सामने ऐसे ढेर कर देगा, ये ले मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, जो अल्लाह को 1 देता है अल्लाह 10 करके वापस कर देता है। तो सिर्फ आप ज़कात देने का ना रखें, ज़कात से अलावा दिया करें तो अल्लाह ताला और आपके लिए खजाने खोल देगा। दुनिया बड़ी गुर्बत में घुस रही है, पता ही नहीं है आप लोगों को। तो माल को हलाल तरीके से कमाएं, हलाल तरीके में खर्च करें और उसमें से ज़कात अदा करें। माल के बारे में 2 सवाल होने वाले, कहाँ से कमाया था ये सवाल, कहाँ खर्च किया था ये अलग सवाल है। लिहाजा इसकी तैयारी में कमाई भी सही हो, खर्च भी सही हो, तो इंशाअल्लाह ये चंद एक बातें काबू में आ गई तो दोनों जहान बन जाएंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ कुछ वक्त निकालना शुरू करो। ये जज्बे की बात है। हिंदुस्तान में हमें एक आदमी से मिले, उसकी बीवी क्रिश्चियन, उसने एक अंगूठी 8-8 लाख पाकिस्तानी रुपए की पहनी, इतना बड़ा हीरा उसमें लगा हुआ। हाल उसका ये था, जब हमने उसकी बीवी आ गई कहीं से, हमारी बदकिस्मती, उसने ऐसे मुसाफा करना चाहा तो हमने मुसाफा नहीं किया, तो हम सबसे नाराज हो गया। तुमने मेरी बीवी की तौहीन कर दी, तुम लोगों ने उससे मुसाफा नहीं किया, तुम बड़े कमाल लोग, बड़े बदतमीज लोग। हमें कब बेवकूफ, हमने तो तेरी बीवी की इज्जत की, तू उल्टा हमें पड़ गया। दिल्ली दिल्ली में उसको रुका ही नहीं सकते। खैर ये हम चुप। 12 लंबी कहानी है, मेहनत होते 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 आखिर में 2 दिन हमारे साथ लगाए। 2 दिन में जो वो शख्स बदला है, जब वो पहली दफा मस्जिद में आया तो मुझसे कहने लगा आज मैं 27 साल के बाद पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। 27 साल के बाद पहली नमाज पढ़ रहा हूँ। और फिर जो 2 दिन लगे तो 27 साल की ज़कात 1 दिन में निकाली और सारे गरीबों में तकसीम। पाकिस्तान आया, 27 साल में अंदर आया भी नहीं, पाकिस्तान आया, 27 अरब की ज़कात इकट्ठी की, अपने सारे रिश्तेदारों में गरीबों में तकसीम करके वापस गया। ये जज्बे पैदा हो जाते हैं, चंद दिन अल्लाह की राह में लगा। तो भाई अल्लाह में अमल की तौफीक बख्शे। एक दिन हम भी मर जाएंगे तो भाई मरने से पहले कुछ सरमाया इकट्ठा कर लो तो अपना ही नफा है, वरना मौत तो ऐसी चुपके चले जाएगी और हम खाली हाथ न जाएं कुछ लेके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु व फ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अल्लाह, हम जिस तेरे बंदे के लिए जमा हुए हैं वो तेरे दरबार में पहुंच चुका है। या अल्लाह, उसके अगले पिछले माफ फरमा दे। या अल्लाह, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, जुमे के दिन, जुमे की रात की मौत तेरी तरफ से सादत होती है, नेक बख्ती खुशबख्ती होती है। या अल्लाह, तो बाकी जो भी कमियां कोताहियां रह गई हैं वो भी अपने फजल से माफ फरमा दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह, उन्हें जहन्नुम की आग से दूर फरमा। या अल्लाह, तूने जहन्नुम की अंगारों से, शोलों से, हवाओं से
پانی سے یا اللہ محفوظ فرما، قبر کے سانپ سے، بچھوؤں سے، تنگی سے، تاریکی سے محفوظ فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، ٹھنڈی ہوائیں پہنچا، جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے یا اللہ ان کے بچوں کو، بچیوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، جیسے وہ ان کے لیے دنیا چھوڑ کے مرا۔ انہیں توفیق عطا فرما کہ یہ اس کو یا اللہ تیرے دربار میں آگے سے آگے بڑھنے والا بنائے، ان کے اعمال کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا، ان کی نیکیوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا، ان کے دین کو پہلے سے زیادہ عمدہ فرما یا اللہ، تاکہ یہ اور ان کے اہل خانہ مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا اللہ ہمارا بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ فرما، ایمان پہ رخصتی فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے کہ جو تیری منشا کے مطابق ہو، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق ہو۔ ہماری کمی کوتاہیاں بھی معاف فرما، اپنے اپنے وقت پر یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کے لیے گھر چھوڑنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہ ہماری عورتوں کو اس کے لیے حوصلے عطا فرما، اللہ ہمارے مردوں کو اس کے لیے ہمتیں عطا فرما کہ ہم تیرے پیغام، تیرے دین کو لے کر دنیا میں پھریں۔ اس کے لیے جدائیاں برداشت کرنا آسان فرما، گھروں کا چھوڑنا آسان فرما، دنیا میں دین کے لیے پھرنا یا اللہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب بنا دے، اولاد سے زیادہ محبوب بنا دے، مال و متا سے زیادہ محبوب بنا دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ بھائی عبد المجید صاحب مرحوم کے درجات کی بلند فرما دے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے مقدر فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کے ہر شر سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ایمان سے دنیا سے چلے گئے اور ان کو کوئی بھی ایصال ثواب کرنے والا نہ رہا، ہم ان سب کے لیے تیرے دربار میں بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے بھی معاف فرما دے، ان کے بھی درجے بلند فرما دے۔ یا اللہ جنہیں کوئی بھی ایصال ثواب نہیں کر رہا تو انہیں اپنی رحمت کے دروازوں سے یا اللہ تو نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کر ان پر اپنی رحمت کو اتار دے اور ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کر دے، جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ایسی زندگی مقدر فرما جس کا ہر پل تجھے راضی کرنے والا ہو، تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا ہو۔ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہم سب کو وہ پاکیزہ زندگی عطا فرما جس پر تو راضی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے تو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے،